آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جو کچھ دیر پہلے ختم ہوئی ہے، اور اس کے اختتام پر جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں خاص طور پہ بھٹی صاحب یہ مینشن کیا گیا دو باتیں۔ ایک تو ایسٹرن بارڈر، مشرقی سرحدوں کی صورتحال پہ بات چیت کی گئی، غور کیا گیا۔ مشرقی سرحدوں سے مراد ہے بھارت کی طرف سے جو مس ایڈونچر کیا گیا تھا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی، وہ سچویشن بدستور کشیدہ ہے لائن آف کنٹرول پہ خاص طور پہ، اور کل ہمارے 3 جوان بھی شہید ہوئے، اس پہ غور کیا گیا۔ اور ایک واضح میسج ایک بار پھر دیا گیا ہے بھارت کو بھی اور باقی دنیا کو بھی کہ ہم پرامن قوم ہیں اور پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، خطے میں بھی پائیدار امن کے لیے ہم کوششیں کر رہے ہیں اور ہماری کوشش بھی ہے، لیکن اگر کوئی مس ایڈونچر کیا گیا یا کوئی جارحیت کی گئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی رو رعایت نہیں برتی جائے گی۔ دوسری خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان، بھٹی صاحب، نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں واضح طور پہ کہا گیا کہ اس پر عمل درآمد کے لیے تمام اداروں اور تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا اور بھرپور مدد کی جائے گی اس کی امپلیمنٹیشن پہ، اور مکمل طور پہ سپورٹ فراہم کی جائے گی۔ یہ دو چیزیں، اور دوسرا اب تک جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیا گیا اس پر اطمینان کا اظہار بھی کیا گیا اور پاکستان کو ایک بہتر ریاست کی طرف گامزن ملک کا قرار دیا گیا۔ بھٹی صاحب، ابھی تک انڈیا والی سائڈ سے تو بدستور خطرات موجود ہیں اور آج اس کا واضح طور پہ جواب بھی دیا گیا، اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ آپ کیا کہیں گے؟ پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صابر صاحب، گزارش ہے، جب سے پاکستان کا وجود قیام میں آیا بھارت نے ہمیں تسلیم ہی نہیں کیا۔ جو یہ 26 اور غالباً 27 فروری کو انہوں نے ہم پر اٹیک کیا، اور جس طرح پاک فوج کے جوانوں نے کہتے ہیں نا، جو گھسے تھے تو گھس کے واپس جانے کے قابل نہیں چھوڑا اور اپنے کپڑے پہنا کے ابدن کو واپس کیا۔ تو جب تک مودی صاحب کا الیکشن چل رہا ہے، بھارت کوئی نہ کوئی شرارت کسی بھی وقت پاکستان کے لیے کر سکتا ہے، اور پاک فوج جس 26 فروری کو جتنا الرٹ تھی، آج اتنا اس سے زیادہ آنے والے دنوں میں ہوگی۔ انہیں پتا ہے دشمن مکار ہے، اور کچھ دانستہ یا غیر دانستہ پاکستان میں ان کے اعلیٰ کار بھی ہیں۔ جیسے ہی آپ نے نیشنل ایکشن پلان کا کہا، آج کل سب سے زیادہ فوکس پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان اور معاشی دہشت گردوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بھارت نے تو ہمیشہ ہمارا برا چاہنا ہے، برا کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن پاک فوج کے جوان جن کے خون سے اس ملک کی قائم ہے، سلامتی قائم ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھارت سے تو ہمیں خطرہ کوئی نہیں ہے۔ کور کمانڈرز میٹنگ میں بھی زیادہ تر فوکس یہی کیا گیا کہ کس ویک ایریے میں بھارت شرارت کر سکتا ہے، ان کو مزید مضبوط کیا جائے، اور شرارت کرنے کی صورت میں پاکستان کہاں پر بھرپور جوابی کارروائی کی اہلیت رکھتا ہے اس کا بھی عزم کیا گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے تو بھارت سے نہ پہلے کبھی خطرہ نظر آ رہا تھا، اور صابر صاحب آخری الفاظ نہ اب ہے، الحمدللہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے۔